عزیزان گرامی، اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب تمام کتابوں سے، تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو اپنے تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میدان حشر قائم ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی برکت سے ان سب کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک عظیم برکت اور سعادت ہے، جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو برسہ برس سے مردار چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ملا۔ وہ قوم جو مردہ ہو چکی تھی، کروٹ نہیں لے سکتی تھی، اس قرآن کی برکت سے ایسی طاقتور اور مضبوط ہوئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ عزیز ساتھیو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو انسانیت کو نور ملا، قرآن آیا تو خدا انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا گلستان کو بہار حسن عطا ہوا، مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو تڑپتی ہوئی انسانیت کو درد و غم ملا، قرآن آیا تو کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس، آج ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا، قرآن پاک کے مقدس تعلیمات کو بھلا دیا، قرآن پاک کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ یہ نتیجہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے خون خوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم تاریخ جن پر کبھی نازاں تھی، آج ماتم کنا ہے۔ وہ مسلم قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا، آج حال اور مستقبل اس کا تاریک ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، سستی، کاہلی اور لاپرواہی کی چادر اتار پھینکو اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن تھا، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی تھی، اور آج ہم کروڑوں ہیں لیکن دوسری قومیں ہم پر سوار ہے۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے،
اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس لشکر ہے اور فوج ہے، 60,000 کی فوج ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمنوں کی فوج کتنی ہے اور کہاں پر ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں، 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ کریں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم سے کم 60 آدمی لے کر جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی لشکر اور یہ مختصر سا لشکر روانہ ہوتا ہے۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دشمن کی تعداد ہے، یہاں دشمن کی فوج ہے اور دشمن کا لشکر ہے اور ان کی تعداد 60,000 ہے۔ آپس میں مشورہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قوت ایمانی دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، قوت ایمانی دیکھیے، کہتے ہیں کہ لشکر سامنے موجود ہے، میری رائے یہ ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں شوق شہادت ہے۔ جب شوق شہادت ہے تو دشمنوں کی تعداد سے، دشمنوں کی فوج کی تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ چنانچہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں شوق شہادت ہے، اور اسلامی مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف بناتے ہیں اور ادھر حامان بن ولی آگے آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم تو بڑے احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تو اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپا رہا ہے، تجھ میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں۔ حامان بن ولی اس مجاہد اعظم کی للکار سن کر تڑپ اٹھتا ہے اور اپنے فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں اور چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کے جانباز سپاہی، خدا کے شیر اس لشکر میں گھستے ہوئے تو نظر آئے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان شاہد ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ قوت اور طاقت پیدا کی؟ یہ قرآن ہی تھا، یہ قرآن ہی تھا۔ کسی نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال، ہمارا پریزنٹ اور فیوچر ماضی کی طرح روشن اور صاف شفاف ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماضی کے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی سنور جائے، تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا اور قرآن پاک کی تعلیمات کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، قرآن پاک کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگری پر رہی، تو یاد رکھیے ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں سفارش